شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی وہ اکیلی صورت جسے صرف 3 بار پڑھتے ہی اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ یہ صورت ربیع الاول میں ضرور پڑھیے گا۔ ہر مرد اور عورت یہ ضرور پڑھے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے، اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کرے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی تابعداری میں لگ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک دوست یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں لکھ کر مجھے دے، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو عمر کہنے لگے، یعنی میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، قسم ہے اس اللہ تعالی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر موسیٰ آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتیوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ مسند احمد احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ کی نبوت ہوتی، آپ واجب الاطاعت ہوتے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تابعداری پر جو اس وقت ہوں آپ کی فرما برداری مقدم رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کے امام آپ ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی سفیر ہوں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری اور مختصر صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ والو، اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس ورد کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں اور رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ختم کر دیں گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ ایک نیک بزرگ کو بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا تو آج وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ ایک صورت پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کے حالات گویا بدلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ میں ایک نئی تازگی محسوس کی، یوں محسوس ہوا جیسے اب میرے تمام کام حل ہونے والے ہیں۔ پہلے دن کے وظیفے سے ہی میرے گھر میں کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں اور پھر چند دنوں کے عمل سے میرے حالات بالکل ہی بدل گئے۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، قرضے بھی اتر جاتے ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے دولت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی برسنے لگے گی اور آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ کی تابعدار ہو جائے گی۔
بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں یہ ایک سورت اور اللہ کے 3 بابرکت نام پڑھ کر سو جانا ہے، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل چکی ہوگی۔ زندگی کی کوئی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند خراب رکھی ہو، آپ نے بس رات کو سوتے وقت یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے، اور انشاءاللہ ربیع الاول کے اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ کی طرح طرح کی اور بڑی سے بڑی مشکلات بھی دنوں میں ختم ہو جائیں گی، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کہاں سے رہا ہے۔ سارے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اولاد نے ماشاءاللہ اتنی ترقی کیسے کر لی۔ اللہ والوں، یہ عمل نہایت مختصر اور آسان سا عمل ہے، لیکن بہت ہی طاقتور عمل ہے، اور یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کے کام بننا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ساری ذلت برداشت کرنا پڑی، ایسے لوگ تو اس عمل کو لازمی کر لیں۔ ناظرین، انسان کو چاہیے کہ آج کے دور میں وہ کسی بھی جعلی پیر، فقیر یا عامل کے پاس نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرے، لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، وہ بھی ذہن نشین رکھے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگتے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا نہیں مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا ضائع ہو جائے اور زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب کہ ناظرین یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود پاک خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دست دعا دراز کرو تو ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو اور درود پاک پڑھ کر ہی دعا کو ختم کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف توقع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا رد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ سے حجاب میں ہے، اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین، درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں اور ہماری حاجات فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، بلاؤں کا تریاق، دل کی طہارت اور شفاعت کی کنجی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت ناظرین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل بھی ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن، من، دھن کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والے کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، بلندی درجات، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارت عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ پوری توجہ اور غور کے ساتھ درود شریف کے معنی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو اسے عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے تو یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے پناہ خزانے ہیں۔ ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کر لے اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو انشاءاللہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی۔ ایسا شخص انشاءاللہ ہمیشہ امارت میں ہی رہے گا۔ تو اللہ کے ان 3 ناموں اور ایک سورت کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مجرب عمل کا پورا طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ اسی لیے میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اب تک تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لازمی لکھ دیجئے گا۔ اب آپ جان لیجئے کہ یہ مجرب وظیفہ کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوتی ہے اور کوئی آپ کو تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا اگر آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کر لیا ہے تو روزانہ آپ نے اسی وقت پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں تو پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہو۔ چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا پھر چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ فضیلت میں سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔
یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، ہم سارا دن گناہوں میں گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہے اللہ تبارک و تعالی تو ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات پاک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، تو اس ذات سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو رسوا کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ مانگا کریں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس ذات پاک سے دل کھول کر مانگیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ سورت بھی بڑی فضیلتوں والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور منفرد حیثیت کو بیان فرمایا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ سورت ہر لحاظ سے بے مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس سورت کی شان تو بڑے بڑے صحابہ کرام اور محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات گرامی کا مختصر سا تعارف اس سورت مبارکہ میں فرما دیا۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے دل سے تمام گناہوں اور گندگیوں کو باہر نکال دیتی ہے، دل کو روشن اور منور کرتی ہے۔ دنیاوی اور اخروی فائدوں کے لیے اس سورہ مبارکہ کی بڑی تاکید کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کا جو بھی مقصد ہو، یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے اس کی نیت کر لیں۔ پھر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے، یا سارا دن میں آپ سے جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے انشاءاللہ انہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا، اور جب گناہوں سے معافی مل جائے تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ سارے دن میں بکثرت پڑھیں اور اس کا کثرت سے ورد کیا کریں، لیکن کم سے کم بھی اسے روزانہ 100 مرتبہ لازمی پڑھیا کریں۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ہر روز 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس فتنہ دور میں ہم سے جانے انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لہٰذا استغفر اللہ کو ویسے بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، یعنی جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا اتنی ہی مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو بالکل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں صرف لوگ پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن اصل زندگی صرف پیسہ نہیں ہے۔ پیسے سے انسان دنیا تو کما لیتا ہے، لیکن آخرت نہیں کما سکتا۔ آخرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہی خریدی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی کرے، تاکہ ساتھ ساتھ آخرت بھی کمائی جا سکے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ اتنا بابرکت اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ عمل نہایت ہی آسان سا عمل ہے، اس لیے اس عمل کو ہو سکے تو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور رات سونے سے پہلے روزانہ اس عمل کو لازمی کیجئے۔ پھر آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کی اپنی اور آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں کس طرح سے اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ خود اور آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی سمیٹے گی۔ اور یقیناً جب کسی انسان کی اولاد کامیاب ہو جائے تو انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو طاقت اور توفیق و مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔